وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت پر مشقت کا سبب نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک کی اہمیت اور مسواک کی فضیلت کتنی بڑی زیادہ ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میری امت کو مشقت میں پڑ جانے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ اگلی روایت میں حضور نے جناب حذیفہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے خوب صاف کرتے تھے، یعنی سرکار نیند سے بیدار ہوتے ہی حضور پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لیے ہم رات کو مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے، اور رات کو جب اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو بیدار کرتا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کر کے نماز پڑھتے، یعنی جب بھی حضور کی رات کو آنکھ کھلتی تو سرکار بیدار ہوتے اور مسواک کر کے نماز وضو ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب انس سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ اے انس، میں تمہیں مسواک کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہوں، یعنی مسواک کو اپنے اوپر تم لازم کر لو۔ اور اطباء کہتے ہیں اور محدثین کہتے ہیں کہ مسواک کے اندر 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ مسواک کے اندر 100 بیماریوں کا علاج ہے، تو جبھی تو دیکھیں حضور بار بار جو تاکید فرما رہے ہیں تو اس کے فوائد کتنے زیادہ ہوں گے۔ جناب شریح بن ہانی کہتی ہیں کہ میں نے جناب عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تو کس کام سے ابتدا کرتے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ مسواک کے ساتھ ابتدا کرتے، یعنی اپنے گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو حضور مسواک کیا کرتے تھے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے یا میں حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتا تو میں دیکھتا کہ مسواک کا کنارہ حضور کی زبان پر ہوا کرتا تھا، یعنی جب بھی میں حضور کے ہاں تشریف لاتا تو میں دیکھتا کہ ہمیشہ سرکار کے منہ مبارک میں مسواک ہوتا تھا۔ جناب عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک منہ کو صاف کرنے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو جب ہی کہا جاتا ہے کہ جو شخص مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتے ہیں، اور جس شخص سے منہ سے مہک بدبو آتی ہے تو فرشتے بھی اس سے دور رہتے ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جناب عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا کہ ان میں سے مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو پچھلی طرف سے دھونا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، استنجا کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا اور کلی کرنا۔ فرمایا کہ یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، کوئی شخص ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں آپ علیہ السلام نے اس امت کی کیسی تربیت کی، اس امت کو کیسے جو ہے حضور نے رب کے قریب ہونے کے طریقے بتلائے۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی دین اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے حضور نے بیان نہ کیا ہو، اور دین اسلام کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حیا کی وجہ سے بیان نہ کیا گیا ہو۔ جس مسئلے کے اندر امت کی رہنمائی تھی سرکار نے ضرور فرمایا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ تو یہ چند احادیث طیبہ مسواک کے متعلق تھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسواک اپنے اوپر لازم کر لو۔ فرمایا اگر مجھے مشقت میں
اپنی امت کے پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی بار بار مسواک، تو حضور فرماتے ہیں میں ہر نماز کے وقت مسواک کو لازم قرار دیتا، یعنی اس وقت تک بندے کی نماز نہ ہوتی جب تک بندہ مسواک نہ کرتا۔ اب ظاہر ہے یہ مشقت والا کام ہوتا ہے ہر ایک کے لیے، مسواک کو رکھنا، پھر نہ مسواک کے بغیر نماز نہیں، تو حضور نے فرمایا میری امت مشقت میں پڑ جائے گی اس لیے میں نے لازم نہیں کیا، ورنہ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں مسواک کو ایسا لازم کروں جیسے وضو نماز کے لازم ہے، اس لیے مسواک بھی نماز کی لازم قرار دو۔ تو بھائی مسواک کو لازم تو نہیں کیا، مگر یہ بات کہہ کہ حضور نے مسواک کی تاکید کتنی فرمائی ہے، اس کی اہمیت کو کتنا بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔